ان کو ویلکم کہتے ہیں اور حسان کو بھی جاگو لاہور میں ویلکم کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید جاگو لاہور میں، حسان آپ کو بھی خوش آمدید جاگو لاہور میں۔ شب برات ڈاکٹر صاحب بڑا ہی کہہ لیں کہ فضیلتوں والا دن ہے، رات ہے جس میں ہم اپنی خطاؤں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ۔ آج پھر اللہ کی توفیق اور احسان سے ہم ایک ایسی عظیم الشان رات، ایک ایسی اللہ کی طرف سے بخشش کا، مغفرت کا ایک ایسا خزانہ، اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کی اہمیت اور عظمت پر امت کے 1500 برس کے سارے دانشور متفق ہیں، اور وہ اس کے حوالے سے اس کی اہمیت کے اوپر اپنے اپنے انداز میں اظہار خیال کرتے رہے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دین کامل عطا فرمایا، اور دین کامل کی نسبت اور تعلق سے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے خیر کے جتنے امکانات اس کی مخلوق کے لیے ہو سکتے ہیں ان سب سے مخلوق کو اس راز میں شریک کر لیا، اور مخلوق کو بتایا کہ کون کون سے مواقع ہیں۔ ویسے تو اللہ کی رحمت ہر وقت اپنے بندوں کی طرف، اپنی مخلوق کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور اللہ مختلف انداز سے اپنی مخلوق کو اپنے حلقہ رحمت میں لیتا رہتا ہے، لیکن کچھ مواقع ایسے عظیم الشان ہیں، ایسے منفرد ہیں کہ جن میں یہ رحمت جو ہے اس کا سیل بے پایاں اپنے بام عروج پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے شب معراج کی فضیلت کے حوالے سے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ لگ بھگ 25 کے قریب اصحاب رسول جو ہیں ان سے اس پر احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں، اور ایک درجہ آگے بعض دفعہ ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شب برات کی نسبت اور تعلق سے کوئی ایسی بشارت یا ایسی فضیلت جو ہے وہ وارد ہوئی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو 25 سے زائد اصحاب سے مختلف حوالوں سے ہم تک خیر کی خبر جو ہے اس رات کی نسبت اور تعلق سے پہنچی، اور پھر اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک بہت بڑی طویل فہرست ہے ان محدثین کی جنہوں نے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ اس باب کی فضیلت کے حوالے سے نہ صرف اعتراف کیا بلکہ اس کی نسبت اور تعلق سے باقاعدہ باب قائم کیے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو رات ہے اس کی امت کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نسبت اور تعلق کے حوالے سے کیسی منفرد عزت ہے۔ اسی نسبت سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عنایت الطالبین میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرش والوں کے لیے جیسے 2 عیدیں مقرر کر رکھی ہیں، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اسی طرح اللہ نے جو اللہ کے عرش والی مخلوق ہے اس کے لیے بھی 2 عیدیں مقرر کر رکھی ہیں۔ ان میں سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک عید شب قدر ہے جو عمومی طور پہ رمضان میں جس کا احوال ہمیں ملتا ہے، اور دوسرا شب برات ہے، یہ والی رات جو ہے۔ اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک یہ خبر پہنچی کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرہ رحمت کے اندر آرام فرما تھی، میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ تو میں نسبتاً مجھے تشویش ہوئی، میں باہر نکلی اور میں نے دیکھا کہ حضور اپنے باقی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے حجروں میں بھی موجود نہیں بلکہ حضور جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، اور نصف شب کا عالم ہے، اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی جو ہے وہ اللہ کی اپنی جبین نیاز اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کر رکھی ہے، اور حضور اپنے مرحومین کے لیے، جنت البقیع میں جو مدفون لوگ ہیں ان کے لیے، اور شہداء کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کے لیے اللہ سے خیر طلب کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب قریب پہنچی تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور نے مجھے دیکھا تو مسکرا کے کہا کہ کیا عائشہ تمہیں مجھ سے یہ خطرہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہاری کسی درجے کی یک تلفی ہوگی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ آپ خیریت سے ہیں اور آپ یعنی حجرہ رحمت میں موجود نہیں ہیں، تو اس کا کیا سبب ہے؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے آج یہ کون سی رات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، یہی رات جس کا تذکرہ آج ہم کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اور یہ اتنی عظیم الشان رات ہے کہ اللہ اس رات قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر اپنی مخلوق کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سب کے ذوق کے لیے، سامعین اور ناظرین کے ذوق کے لیے بتاتا چلوں کہ عربوں میں بکریاں پالنا ایک بہت معمول کا عمل تھا۔ مختلف قبائل کے اندر بکریاں جو ہیں وہ موجود ہوا کرتی تھی۔ ایک تو بنو کلب قبیلہ جو تھا وہ سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والا قبیلہ تھا، سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھیں، اور پھر
ان کے پاس بکریوں کی شہرت یہ تھی، ان کے حوالے سے ان کی بکریوں کی شہرت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ بال رکھنے والی بکریاں تھیں. تو حضور نے ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ عظیم الشان رات ہے جس رات اللہ اپنی مخلوق پر اس طرح مہربان ہوتا ہے. اور پھر اللہ ویسے تو ہر رات کے آخری وقت میں جو ہے وہ اجلال فرماتے ہیں اپنی شان کے لائق پہلے عرش کے اوپر، اپنے مقام مخصوص سے یہاں پہلے عرش کے اوپر مخلوق کی طرف آتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ شعبان کی رات ایسی ہے کہ اس رات کی شروع ہوتے ہی مغرب کے فوراً بعد ہی اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، پہلے عرش پر آتا ہے اور اپنی مخلوق کو مخاطب کر کے ندا بلند کی جاتی ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہو کہ میں اسے مغفرت عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے رحم طلب کرنے والا ہو میں اسے رحم عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہو میں اسے رزق عطا کروں، اور ہے کوئی جو مجھ سے عافیت طلب کرنے والا ہو میں اسے اس عافیت جو ہے نا اپنے عافیت کی آغوش میں لے لوں. تو یہ اس نسبت سے، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ طلوع فجر تک یہ ندا اور یہ صدا بلند ہوتی رہتی ہے. پھر ان متبرک ساعتوں میں جو لوگ اپنا آپ اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں، اپنی توبہ جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، حضور توبہ پیش کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے رحمت کا فرمان جاری فرماتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایسی عظیم الشان رات ہے کہ اس کے اندر اللہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لیتا ہے، ہر آدمی کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے، سوائے کس کے؟ سوائے وہ جو شرک پر ڈٹا رہے، سوائے اس کے کہ جو دل میں کینہ رکھتا ہو. اور روایات میں ویسے تو 6 جو ہیں اس کے جو وہ حوالے بیان کیے گئے، اور ان میں ایک بہت بڑا حوالہ جو ہم سب کے لیے بڑا غور طلب ہے، فکر طلب ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ اس رات مشرک کی جو دعا جیسے قبول نہیں کرتا، قاتل کی دعا قبول نہیں کرتا، اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا تا وقتے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی سچی اور پکی توبہ کرتے ہوئے اپنے اس عمل سے اپنے آپ کو باز نہ کر لے. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی ایسی برکتوں والی، سعادتوں والی، سعادتوں والی رات ہے کہ اس کی نسبت اور تعلق سے پھر جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو آدمی رات کو یہ عبادت کرے اسے چاہیے کہ اگلے دن روزہ رکھے. اور اس روزے کی بھی یقیناً بہت اہمیت اور فضیلت ہے اس کی نسبت اور تعلق سے، کیونکہ جب حالت رات بھر آپ عبادات میں گزارتے ہیں گویا آپ کے دل سے زنگ جو ہے وہ غفلت کا وہ اترتا ہے اور آپ کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے یقین کی بنیاد پر. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنی مخلوق کے ساتھ کہ جب کوئی اس کے ساتھ یقین کے راستے سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے نا تو وہ امید کے راستے سے اور رحمت کے راستے سے اپنے بندے کو وصول فرماتا ہے. جب کوئی شخص یقین کی دولت لیتے ہوئے، اس کا ساز و سامان لیتے ہوئے، زیادہ سفر لیتے ہوئے اللہ کی طرف سفر اختیار کرتا ہے نا تو اللہ 2 قدم آگے بڑھ کر اپنی شان کے لائق امید اور رحمت کے ساتھ اس کی طرف جو ہے نا وہ جاتا ہے. اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی وحی میں دلی زبان سے یہ بشارت دی کہ جب ایک صاحب تقوی آدمی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ 1 مرتبہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن جب کوئی گناہگار اپنی سارے عز اور نیاز کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ اس کو 3 مرتبہ آگے سے جواب دیتا ہے. سو اس درجے پہ آپ دیکھیں کہ یہ بنیادی طور پہ رحمتوں کا، برکتوں کا، سعادتوں کا ایک ایسا عظیم الشان خزانہ ہے جسے بہت تھوڑے وقت میں جس میں بہت سارا خیر سمیٹا جا سکتا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ اس کی قدر و منزلت کی نسبت اور تعلق سے اس رات کو ایک اللہ کی طرف سے مہلت تصور کیا جائے اور اس سے بھرپور استفادہ کیا جائے تاکہ اس تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہتر ہو سکے. اور یہ حقیقت میں اس رمضان کی تیاری ہے جو اس کے بعد آنے والا ہے، اس لیے حضور نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا. اور شعبان کی نسبت سے حضور فرماتے ہیں کہ شعبان تو ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر نیکیاں اس طرح پھلتی پھولتی ہیں جیسے موسم بہار کے اندر درختوں کے اوپر پتے پھلتے پھولتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر تھوڑی سی توجہ اور محنت کرے تو گویا اس رات کے فوراً بعد اب چند دنوں بعد آگے ایک ایسا عظیم الشان مہینہ شروع ہونے جاتا ہے جو رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ بھرا ہوا. اچھا ٹائم کی تھوڑی سی شارٹیج ہے پھر صاحب، میں لاسٹ پہ یہ صرف اس پہ کامنٹ لینا چاہوں گی. اس رات پہ ہم جو شور و غل کرتے ہیں، پٹاخے بجائے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا ہمیں تعلیمات ملتی ہیں؟ ہم سب کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ رات تو اللہ کے ساتھ رجوع کرنے کی رات ہے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے سابقہ کوتاہیوں، غلطیوں، گناہوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کا ایک مجرم، ایک قیدی کی کیپیسٹی میں آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا اور کہنا ہے مالک میں غفلت کا شکار رہا، میں ہدایت سے محروم رہا، میں تیرے اس رسول کی نسبت اور تعلق سے پہنچنے والے نور سے اس طرح استفادہ نہیں کر سکا، میں نے اپنا وقت ضائع کیا، اپنی جان پر ظلم کیا اور اب اس ظلم کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں.
میرے پاس صرف 2 اثاثے ہیں، ایک شرمندگی ہے، ندامت ہے جو میں نہیں کر پایا، اور دوسرا میرے پاس ایک ایسا پکا وعدہ ہے کہ اگر تو آج میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو میں تو اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے آپ کو ان معصیتوں، ان غفلتوں، ان گناہوں سے پاک کروں گا اور اپنے آپ کو تیرے رنگ میں رنگنے کی کوشش کروں گا۔ یہ رات تو بنیادی طور پہ اپنا تجزیہ کرنے کی، اپنی ندامت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی رات ہے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پہ جو اس رات کو بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا، اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے، وہ تو اتنا احترام ایک دوسرے کی پرائیویسی کا، ایک دوسرے کے آرام کا اتنا خیال کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مسجد سے جو بازار کی طرف جانے والا راستہ ہے اس سے بھی مت روکا جائے کہ لوگوں کے لیے عبادت کے نام پر راستہ بند کر کے تکلیف نہ پیدا کی جائے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ وہ عظیم الشان خزانہ اور دین کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور مجھے اس بات کی اجازت دے دے کہ ہم اس رات کو غفلت میں گزارتے ہوئے پٹاخے چھوڑیں، یہ کریں۔ یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی، اس سے یہ ہم تک پیغام پہنچتا ہے کہ حضور اسی رات کے آخری پہر میں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مغفرت کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، قبرستان جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے ساتھ آئندہ کی زندگی کے حوالے سے وعدے بھی کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی اس رات کو اسی انداز میں اللہ کے سامنے ذکر اذکار کے ساتھ اپنے والدین، اپنے مرحومین کی قبروں پہ جا کر ان کے ساتھ ان کے لیے اصالِ ثواب کرنا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ آئندہ کی زندگی کے حوالے سے ایک پکا اور پختہ مسلمان والا وعدہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اسے دہرانا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے کہ آپ یہاں پر آئے اور اتنی خوبصورت سی گفتگو چل رہی تھی۔ ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں سے ہمیں یہاں پر اجازت لینی پڑے گی۔ حسان، جاتے جاتے آپ سے ایک اور کلام ہم سننا چاہیں گے۔